الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے۔ یہ بہت نیک گھرانہ ہے، اس وجہ سے سورت کا نام ان کی آل پر ہے، آل عمران۔ سورت کے شروع میں الحی القیوم کا ذکر ہے۔ یہ اسم اعظم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں۔ اور الحی القیوم 3 صورتوں میں ہے۔ ایک آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورۃ بقرہ میں، اور ایک یہ آل عمران کے شروع میں الحی القیوم، اور ایک سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں نا، جتنی صفتیں ہیں، ان سب کی بنیاد الحی القیوم پر ہے۔ الحی کا معنی اللہ زندہ ہے، ایسی زندگی کامل مکمل جس میں اونگ نہیں، نیند نہیں، تھکاوٹ نہیں، عاجزی نہیں، کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی نقص نہیں۔ القیوم جس نے پوری دنیا کائنات کو تھام رکھا ہے اور اپنے قائم ہونے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ساری دنیا کائنات چھوٹے بڑے ہزاروں مخلوقات وہ اپنے ہونے میں اس کی محتاج ہے، اور اللہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے سب کو تھام رکھا ہے، اللہ کو کسی نے تھام نہیں رکھا۔ تو الحی القیوم 2 بنیادی نام ہیں۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، کیوں؟ حی القیوم۔ اللہ کی بڑی طاقتیں ہیں، کیوں؟ حی القیوم۔ اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، عاجزی ان کے ساری نہیں، کیوں؟ حی القیوم۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بولتا ہے، اللہ عرش پر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیوں؟ الحی القیوم۔ یعنی اللہ کی جو صفت، جو قدرت، جو طاقت، جو نام، سب کی بنیاد یہ 2 ہے، الحی القیوم۔ اس لیے یہ اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کا معنی قانون، ضابطہ حیات، دستور العمل۔ دستور العمل زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے ہاں اسلام ہے، جس میں دنیا بھی ہے، دین بھی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا سارے مسیتڑ ہو جاؤ، نہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بھی بچوں میں رہو، دوست احباب میں رہو، یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کچھ ہدایات ہیں۔ میں رب، میرے آگے جھکو، میرا حکم مانو، حلال حرام کا خیال رکھو، سچ جھوٹ کا امتیاز رکھو۔ جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، بولنے، دیکھنے، سننے، بیٹھنے، اٹھنے میں، گھر کے مول، اس کی اطاعت تابع داری کرو، جس کو میں نے بڑا بنا کے۔ باقی ساری دنیا میں نے تمہارے لیے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم نیکی کے کام کرو مجھے کیا ضرورت تو تمہیں عذاب دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو ضابطہ حیات چنا ہے وہ دین اسلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یا اللہ، ہر قسم کی حکومت، ملک تیرا، تو جس کو چاہے دے، جس کو چاہے لے لے، کسی کو چاہے تو گداگری سے اٹھا کے تخت پر بٹھا دے، اور کسی کو تخت سے اٹھا کے جیل میں ڈلوا دے، اور اس کے ہاتھ میں کچکول پکڑوا کے منگوانا شروع کر دے۔ عزت و ذلت کا مالک تو ہے، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سارے نبی، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدیوں، درگاہوں، آستانوں والے، زندے مردے، کلندر، سائیں، تیرے آگے عاجز، بے بس، بے کس، تو فعال لما یرید ہے، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مقام رسول بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، چال ڈھال، کردار و گفتار میں میری اتباع پیروی کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔
ایک ہے کہ آپ کہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، ایک ہے میں کہوں مجھے اللہ سے محبت ہے. مجھے کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ جبریل السلام کو بلائے. حدیث میں آتا ہے جبریل یا رب جلیل، میں فلاں بندے فلاں کے بیٹے فلاں گلی والے سے میں مولا محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اور پھر جبریل السلام آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں آسمان والوں فلاں سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اس کی محبت زمین والوں میں بھی رکھ دی جاتی ہے. اور یہ مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ اطاعت رسول، اتباع رسول. رسم رواج، بابا دادا علاقہ سوسائٹی کو چھوڑ کر صرف اور صرف سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے، یہ اس سے ہی حاصل ہوتا ہے. عمر بن عاص کافروں کا بہت بڑا جرنل، بعد میں مسلمان ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فاتح مصر ہے. مصر جیسا خوشحال علاقہ اس کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو دیا. یہ مسلمان ہونے کے لیے آیا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. میں لگا کیا شرط ہے؟ کہا تو اللہ کا رسول نبی، میں نے شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے تیرا مقابلہ کیا، اب مجھے شرم آتی ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں تیری اطاعت تابعداری شروع کر دوں میرے گناہوں کی گٹھلیوں کا کیا بنے گا، گناہوں کے رجسٹر ان کا کیا بنے گا؟ اگر وہ معاف ہوتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ فائدہ تیری اطاعت تابعداری میں آنے کا. سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا، امر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے جب کوئی رسم رواج کو چھوڑ کر باپ دادا کی باتیں، علاقے، سوسائٹی، کول، فتوے، لڑیاں، سلسلے، ساری باتیں چھوڑ کے، نظام دستور دنیا کے سب کو ٹکرا کے سچی میری اطاعت تابعداری شروع کر دے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام، عیسیٰ السلام کی والدہ اور ان کی نانی کا تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے نظر مانی کہ یا اللہ جو کچھ تو مجھے دینے والا ہے امید لگ گئی ہے، میں تیرے راہ میں اس کو جو ہے نا وقف کروں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے. تو وہ لڑکی ہوگی، یا اللہ یہ تو لڑکی ہوگی. تو اللہ نے جو ہے فرمایا یہ لڑکی، جو لڑکا تیرے ذہن میں ہے نا اس سے یہ بہتر ہے. اور پھر اس کی فرش کا مسئلہ کھڑا ہوا تو وہ کہتے تھے یہ ہمارے بڑے کی بیٹی ہے، ہمارے بزرگ کی بڑے کی، میں کفل کروں گا. میں کفل، زکریا خالو تھے، بلال قرآن اندازی کی قرآن ان کے نام پہ نکلا. تو مریم کی کفالت انہوں نے تربیت شروع کر دی. تو کمرے میں تھے، وہاں ان کو بٹھا کے جاتے بند کر کے. ایک دن آئے تو وہاں قسم قسم کے پھل جن کا موسم ہے، کہ انا لک ہذا، مریم یہ کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی جو چاہے کرے، تو اللہ تعالیٰ پر تو کوئی مشکل نہیں. تو فوراً ذہن میں آیا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، بیٹا تو نہیں ہے، موسم تو میرا بھی نہیں ہے، تو یا اللہ اگر تو اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کی. اچھا یہاں یہ باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، اگرچہ وہ بوڑھے ہیں یا ان صلاحیت نہیں لیکن ہیں. اس سے آگے اللہ نے ایک واقعہ دکھایا کہ مریم شادی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشان ہے، لوگوں کو ہم دکھانا چاہتے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. ہر نبی رسول کو اللہ نے معجزہ دیا جو اس زمانہ کے مطابق تھا. اس وقت یونانی اطباء نے دنیا میں تہلکہ مچا رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے جس میں طب کا توڑ تھا. اندھے کو ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، مردے کو ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہو جاتا، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا. یہ معجزہ. اور معجزے میں دو باتیں سمجھنے والی. پہلی بات، معجزہ اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے. جو اہل توحید ہیں، صحیح عقیدے والے، کتاب و سنت والے، وہ بھی معجزے کو مانتے ہیں. اور جو قبر پرست ہیں، شرک والے، اللہ کے علاوہ کئی مشکل کشا حاجت روا داتے ماننے والے، وہ بھی معجزے کو مانتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ اہل توحید یہ کہتے ہیں کہ معجزہ برحق ہے، معجزے کا انکار کفر ہے، لیکن معجزہ اللہ کے قبضے میں ہے، نبی رسول کے قبضے میں نہیں ہے. جب اللہ چاہتا ہے ظاہر کراتا ہے. اور قبر پرست کہتے ہیں کہ اختیار ثابت ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کہتے ہیں لو جی، کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سرکار دیاں انگلیاں چو پانی نکل آیا، آپ نے کھجور دے ٹھیر تے بیٹھ کے دعا کیتی تے جابر دے قرضے لے گئے، لب مبارک پایا تے کھانا
10-12 بندیاں دا 1400 کہتے جی کار کچھ نہیں سکتا. بھائی یہ معجزات ہیں اور معجزات کا منکر کافر ہے، لیکن معجزہ نبی رسول کے قبضے میں نہیں ہوتا. معجزے کا معنی ہے امر خارق للعادہ، ایک معاملہ عام دیگر روش سے ہٹ کر جب اللہ چاہتا ہے تو ظاہر کراتا. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، مردوں کو زندہ کرتے تھے نا، لیکن ان کی ماں مر گئی، ماں کے پاس بیٹھ کے عیسیٰ روتے، ماں کو تو نہیں زندہ کر سکتے. نہیں، اللہ کو منظور کرے عیسیٰ زندہ. اصل میں یہ جو پہلے سے لوگ ذہن بنا لیتے ہیں نا، اپنے علاقے والا مذہب عقیدہ، یہ اصل خرابی ہے. پہلے سے ذہن نہیں ہونا چاہیے. دیکھو، ایک ہوتا ہے متبع، ایک ہوتا ہے مبتدع. متبع وہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہوں، رسول کی امت. عقیدہ لینا ہے، عقیدے کی ایتیں حدیثیں. نماز لینی ہے، نماز کی ایتیں حدیثیں. روزہ لینا ہے، روزے کی ایتیں حدیثیں. کاروبار لینا ہے، کاروبار کی ایتیں حدیثیں. خود آتی ہیں سمجھ ٹھیک، نہیں تو کسی سے سمجھ لے گا. یہ ہے متبع. اور ایک ہوتا ہے مبتدع، پہلے سے ہم فلاں، ہمارا بابا، ہماری دادی، ہمارا وہ مذہب، ہمارا وہ امام، ہمارا وہ پیشوا، رسول حاضر نادر، رسول مختار کل، رسول سب کچھ کر. یہ مذہب عقیدہ پہلے بن گیا، پھر ایتے حدیث سے کھینچ کھینچ کے اس کے اوپر چشمہ کرتے ہیں. یہی تو اقبال کہتا ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم. اور یہ روش چلے تو جو وہ مانتے چیز جہاں سے لی تھی، باقی سارا قرآن اسلام غلط ہوتا. اب یہی بات لے لو کہ اگر معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کو کیوں نہیں زندہ کیا؟ یہی کہو گے نا کہ اللہ کو منظور نہیں تھا، تو پھر یہی بات یہاں بھی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، معجزات پر حق ہے. آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا، برتن بھرے، جانوروں کو پلایا گیا، اور یہ معجزہ ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن کیا ہر وقت نکلتا تھا؟ نہیں. جب اللہ کو منظور تھا اس وقت. اور جب اللہ کو منظور نہیں ہوتا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیدہ اٹھا کے 3 میل کا سفر کر کے وہاں سے پانی کھینچ کے بھر کے کنویں سے لاتی تھی، اور جسم پر نشان پڑ گئے تھے. جب اللہ کو منظور تھا تو انگلیوں سے نکلا، نہیں منظور تھا تو نہیں نکلا. نبی بھی مجبور ہے، نبی کی بیٹی بھی، کہ پانی کھینچ کے پیے جیسے دوسرے پیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا بیٹی میری انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، لا میں تمہیں بھر دو. یہ ہے فرق اہل بدعت میں، اہل توحید میں، قبر پرستوں میں اور صحیح عقیدے. معجزہ کا انکار کفر ہے، ہم بھی معجزہ مانتے ہیں. یہ اختیارات ثابت کرتے ہیں. تو پہلی بات معجزے میں یہ سمجھو کہ یہ نبی رسول کے قبضے میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے قبضے. اور یہی بات کرامت کے متعلق سمجھ لو، کرامت ولی کے قبضے میں نہیں ہوتی. دکھاؤں اپنا آپ، میں یہ نہیں ہوتے. کرامت تو اس سے ظاہر ہو جاتی ہے، بعد اوقات پتہ چلتا. بخاری شریف میں ہے، 2 صحابی نے عشاء کی نماز پڑھی، اسید بن حضیر اور دوسرے رضی اللہ تعالیٰ گئے. اندھیرا تھا، ایک کی لاٹھی جلنے لگ گئی. بخاری شریف میں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے تھے، صحابی تھے، ولیوں کے امام تھے، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ تھا. اللہ نے دکھا دی کرامت. کرامت میں نے عزت کرنا. روشنی ہوگی. جب راستہ جدا ہونے لگا تو دوسری کی لاٹھی بھی جل پڑی. کیا ہر وقت ان کی لاٹھی ٹارچ بنی رہتی تھی؟ نہیں. تو یہ ہے اصل بات جس سے لوگ دجل پھیلاتے ہیں اور بڑا جناب. یہ تو پہلی بات تو معجزے میں یہ ہے. اور دوسری بات کہ معجزہ چونکہ عام دیگر سے ہٹ کے واقعہ ہوتا ہے، لہذا اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. دیکھو، یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے. اللہ نہ کرے، 1000 دفعہ نہ کرے، کوئی لڑکی چلی جائے، سال بعد آئے اس کے پاس بچہ ہو، لوگ کہیں یہ کیا؟ تم قرآن کے منکر ہو. قرآن میں ہے اللہ بغیر باپ کے دے سکتا، اور دے سکتا ہے، لیکن اس کی یہ بات غلط ہے. ہاں، یہ 2 باتیں یاد رکھنا معجزہ کے متعلق. پہلی بات کہ معجزہ اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے، نبی رسول کے قبضے میں نہیں ہوتا. کرامت اللہ کے قبضے میں ہے، ولی کے. یہ نہیں کہ میں دکھاؤں اپنا، میں دکھاؤں. یہ کیا ہے؟ شعبدے تھوڑی ہے. وہ تو جب اللہ چاہتا ہے کسی سے دکھا. اور دوسری، اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. کیوں؟ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، اس کو مشکل کچھ. ابراہیم تو ایسا نہیں تھا. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مشکل کچھ حاجت رہا. ابراہیم تو ایسا نہیں تھا. مکے والے کہتے تھے ہم ابراہیمی،
تم نے کئی معبود مشکل کشا بنا رکھے. ابراہیم تو ایسا نہیں تھا. یا اللہ ابراہیم کیا تھا؟ حنیفا، یک طرف، مائل جبیل ادیان الی دین اللہ، سارے دینوں سے، دستوروں سے کٹ کے، نظاموں سے کٹ کے، برادریوں سے کٹ کے، رسم و رواج سے کٹ کے، ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کے لیے محبت، ایک اللہ کے لیے دشمن. اللہ کے لیے برادری سے ٹکرایا، بدن چھوڑا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو آگ کے شعلوں کے سپرد کیا، بیوی کو لے کے مارا مارا پھرتا تھا، عراق سے مصر، مصر سے عراق، عراق مصر سے مکہ، مکہ سے مکہ. لوگوں کی رب سے نہیں بنتی تھی، ابراہیم کی ان سے نہیں بنتی تھی. حنیفا مسلمہ. تو یا اللہ پھر ابراہیمی کون ہے؟ فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا ھذا النبی. پوری دنیا میں ابراہیمی توحید، ابراہیمی مشن کا لمبردار محمد رسول اللہ ہے یا اس کے سچے پیروکار ہے. یہ ہیں ابراہیم. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک پسندیدہ چیز نہ دو. یہ نہیں کہ روٹی جل گئی فقیر کو، کپڑا پھٹ گیا فقیر کو، جوتی ٹوٹ گئی اس کو دے دو، اس کو اور ٹھیک ہے، اس کا بھی اجر تمہیں اللہ دے گا. سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اجر نہیں، اجر اللہ تو ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اچھی چیز دو. اچھی چیز اللہ نے دی ہے تو اس کے لیے اچھی دو. جب یہ آیت آئی تو صحابی طلحہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کہتا ہے اچھی چیز دو، میرا سب سے قیمتی باغ یہ بیرہا مال ہے 600 کھجوروں کا، میں اپنے رب کو دیتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم واہ 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 واہ. تو اب اپنے رشتہ دار جو مستحقین ہیں ان کے اندر جو ہے نا یہ تم دے دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آنکھ کھولنے سے پہلے، کان لگانے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے، بال کمانے سے پہلے، شکل صورت بنانے سے پہلے، لباس بنانے سے پہلے، شادی غمی کا پروگرام بنانے سے پہلے، بیوی بیٹی کا لباس بنانے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، درود پڑھنے سے پہلے یہ سوچو کہ کیا اس کی مجھے اجازت ہے. یہ ہے مطلب اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. سود کھا رہا ہے، غلط طرف جا رہا ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے، اور گاڑی جو ہے اس کی وہ فاشی اور یعنی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ادھر غلط طرف جا رہا ہے. اللہ توبہ، معافی، سچی سرکار معاف. اے ڈرامے، اے ڈرامے. اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. چھوڑو ان باتوں کو. یہ مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کب مرنا ہے نہیں، جس کا مطلب ہے ہر وقت تیاری میں رہو. عقیدہ ٹھیک ہے، نماز کی پابندی ہے، لین دین ٹھیک ہے، گھر کا ماحول ٹھیک ہے، کسی پر زیادتی تو نہیں کی. ہر اگر اس وقت میری موت آ جائے تو کیا میں اللہ کے پاس جانے کی پوزیشن میں ہوں؟ گاڑی تو آئے گی، تو نے ٹکٹ لے لیے. یہ مطلب ہے اس کا کہ تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے. یعنی ہر وقت یہ نہیں کہ شیڈول بنائے ہو، ابھی تو میں جوان ہوں، کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کر لے، کچھ نہیں ہوتا. بلال کی چربی سے آگ کے انگارے ختم ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ عمل کرے گی تو تیرے کام آئیں گے، نہیں تو میں محمد بھی تیرے کام نہیں آؤں گا. تو کہتا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے نا وہ زیادہ ہمیں تکلیف نہیں دی چند باتوں کی. یہ بھی تو مطلب نہیں ہے کہ شتر بے مہار ہو جاؤ تم. نہیں، ہم پابند ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کی امت ہے. اس کے مطابق جو ہمیں وہ وقت گزارنا ہے تاکہ ہماری موت جب آئے تو اسلام پر آئے. اس وقت یہ اس بات کی سوچ رکھنی چاہیے. خبیب ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، مکے والوں کے ہتھے چڑھ گئے. انہوں نے کہا اس نے ہمارے بڑے کو مارا ہے بدر میں، اب ہم اس سے بدلہ لیں گے. کہا ہاں بتاؤ تمہارا آخری وقت ہے، کچھ زندگی کی آخری خواہش. انہوں نے کہا یار 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا. پڑھ. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، کہہ لیں گے آج بڑا لطف آ رہا تھا. یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے. ہر چیز زمین پر فرض ہوئی، نماز کی باری. اللہ نے اپنے نبی سے کو آسمانوں پر بلا کے یہ تحفہ دیا، نبی تجھے اور تیری امت کو ہم اجازت دیتے ہیں 5 ٹائم ہمارے ساتھ ملاقات کر لے. آج بڑا لطف آ رہا تھا، لیکن میں نے یہ سوچ کر نماز مختصر کر دی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد کے ساتھ ہی موت سے ڈرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو تو مرتے وقت بھی بزدلی کا تانا برداشت نہیں تھا. اس کے بعد زندہ خبیب کی بوٹیاں کٹیں، چھریاں چلیں، برچیاں چلیں، خون کے فوارے جاری ہوئے، اور اسلامی تاریخ کا جرأت، شجاعت، غیرت کا باب روشن ہوا. ایک بے وقوف آیا، آیا مزہ اسلام پر چلنے کا، محمد کے ساتھ دینے کا. صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جہاد کرتا تھا. آیا ہی مزہ جہاد دا. ویسے اب تو یہ سوچتا ہوگا کہ تجھے ہم چھوڑ دیں اور تیرے پیغمبر کو پکڑ لیں. بپھرا ہوا شعر بولا، اللہ کی قسم تم ہمیں سمجھے ہی نہیں. تم نے جو کرنا ہے کرو،
محمد کا ساتھی کھڑا ہے، سب جہاد کا لمبردار کھڑا ہے، جو تکلیف دینی ہے دے لو، لیکن سنو اللہ کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور اس کے بدلے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 300 میل دور جو بیٹھے ہیں ساتھیوں میں، ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے. کیا سمجھتے ہو تم ہمیں؟ ہم نے تو دین کے لیے اپنی جان اور ہر چیز جو ہے مال وقف کیا ہوا ہے. تو جب مرنے لگے سولی پہ انہوں نے تیر برسائے تو اس وقت کہتے ہیں لستو بالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی. نمازیں پڑھتا تھا، جہاد کرتا تھا، مجاہدین کا ساتھ دیتا تھا، نیکی کے کام کرتا تھا، بہت خوش تھا کہ اللہ نے نیکی پر لگایا ہوا ہے. لیکن ایک فکر لگی رہتی تھی، رات کی نیند اڑی رہتی تھی، دن کا چین قربان رہتا تھا. پتہ نہیں میرا اخیر کیسا ہوگا، پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا، پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا. آج جب کہ میں ایمان پر مر رہا ہوں، میری جان اسلام پر نکل رہی ہے، میں جیسا بھی تھا شہادت کی موت اللہ مجھے دے رہا ہے، اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میری لاش آگے گرے، پیچھے گرے، دائیں گرے، بائیں گرے، مجھے ہر وقت یہی پریشانی لگی رہتی تھی، پتہ نہیں میرا اخیر کیسا ہوگا، پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا. اللہ نے ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کون تھے مخاطب جب یہ قرآن آیا؟ تم بہترین امت ہو. کن کو یہ خطاب ہوا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فاطمہ، عائشہ، حفصہ، عبیدہ بن جراح، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، رضوان اللہ علیہ مجمع، اللہ سب پر راضی ہو. یہ مخاطب تھے، تم بہترین امت ہو، بہترین. اب کو کہہ کہ صحابہ بدترین ہیں، قرآن کو مانے یا ان کی مانے؟ آگے اللہ نے فرمایا تم بہترین کیوں؟ تمہیں سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، سونے کی پان لگی؟ نہیں، میں تم نبیوں والا کام کرتے ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور تم امت نبیوں والا کام کرتے ہو. کیا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اس لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہترین امت میں سے ہونا چاہتا ہے وہ نبیوں والا یہ کام کرے، اور گلے نہیں پڑنا ہوتا، کسی کی بےزتی نہیں کرنی ہوتی، لڑنا نہیں ہوتا، لیکن حق کو حق کہنا ہے، سچ کو سچ کہنا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے، رات کو رات کہنا ہے. ایک ہی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جہاں کو لگا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہے؟ صحیح بات کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو. یہ ہے، کوئی لڑنا نہیں ہے، منوانا نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ تو دروغہ نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بھاگو، کوشش کرو، بھاگو مقصد کی طرف. رمضان کا مہینہ غنیمت سمجھو. وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور وہ جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان ہے، لمبائی تو اس سے بھی زیادہ. عدت المتقین، متقین کے لیے تیار ہے. کون متقین ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے. ایک صحابی ہے کہ جناب مجھے کوئی نصیحت کرو. میں لا تغضب، غصہ نہ کریا کر. ٹھیک ہے جناب. اب آپ مجھے کوئی ایک اور نصیحت کریں. میں لا تغضب، غصہ نہ کریا کر. ٹھیک ہے جناب، آپ نے مجھے 2 نصیحتیں کی نا، اب کوئی تیسری بھی کر دو. میں لا تغضب، میرے صحابی غصہ نہ کریا کر. میں یہ ہیں جنتی لوگ جو غصہ پی جانے والے، معاف کر دینے والے، نیکی کرنے والے، خرچ کرنے والے، اور جب کوئی گناہ کی بات ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں والے کام کرنے کی توفیق دے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور جنت کی کوشش کریں اس رمضان میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.